بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ غلطیاں تو بہو اور بیٹی دونوں سے ہی ہوتی ہیں، مگر بیٹی کی چھپ جاتی ہیں اور بہو کی چھپ جاتی ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو بتائیں جو اس قابل ہو۔ بہتر ہے کہ وہ رشتے ٹوٹ ہی جائیں جن کی وجہ سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ لوگوں کو کبھی اپنے آنسو اور جذبات مت دکھاؤ، ورنہ آپ کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے۔ پہلے لوگوں کو احساس جوڑتا تھا، اب مفادات جوڑتے ہیں۔ کھو دینے کے بعد خیال آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ وقت، انسان اور وہ رشتہ۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ روئے ہو اسے نہیں بھول سکتے۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ جیسے خیالات آپ کے دماغ میں مسلسل آتے رہتے ہیں، ایک دن آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ جب تک انسان آنے والے زمانے کی منصوبہ سازی کرتا ہے، جوان رہتا ہے۔ زندگی سستی ہے صاحب، جینے کے طریقے مہنگے ہیں۔ لوگ چھوڑ کر نہیں جاتے، دھتکار کر جاتے ہیں۔ اہم یہ نہیں وہ اب آپ کی کتنی بار تذلیل کریں گے، اہم یہ ہے اب آپ اور کتنا ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا فضول ہے، جو رشتے اپنے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ سچ ہے مگر تلخ ہے۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو۔ پھل جب بھی لگتا ہے لرزنے والی شاخ کو لگتا ہے، اور جہاں بھی لگتا ہے کانپتی ہوئی ڈالی کو لگتا ہے۔ جس قدر شاخ رکوع میں جانے والی ہوگی، اسی قدر پھل کی زیادہ حامل ہوگی۔ تم سمجھتے ہو مجھے کچھ کرنا نہیں آتا، تو میں زندگی کو کیسے بدل سکتا ہوں؟ میں تمہیں بتا دوں، کسی کو کچھ کرنا نہیں آتا۔ سب پہلے سیکھتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے، اور زبان اس کی سوئی جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ لوگوں سے اس وقت آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور ان کا حقیقی چہرہ بہت قریب سے دیکھنے کو ملے گا، جب آپ انہیں وہ نہیں دے پائیں گے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزوئیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا،
اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک انسان آنے والے زمانے کی منصوبہ سازی کرتا ہے، جوان رہتا ہے، محبت انسان کو برباد نہیں کرتی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے وہی چاہیے، وہ مجھے نہ ملا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، اور یہی بات اسے برباد کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس ایک روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ اس روٹی کو پرندوں کو نہیں ڈالیں گے۔ اگر آپ کے پاس ایک چھاگل پانی کی ہو اور آپ کو صحرا عبور کرنا ہو تو آپ اس پانی سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، اور جب آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اسی سے آپ کو آخرت کمانی ہے تو آپ اسے بیکار کاموں پر کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہر تحفہ کوئی چیز ہی ہو، پیار، احساس اور عزت جتانا بھی بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ شوق کی عمر میں صبر سیکھ لیا جائے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اچھے انسان کے ساتھ برا بھی اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھے دوست کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے، بچے وصیت پوچھتے ہیں، رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، اچھے دوست ہمیشہ خیریت پوچھتے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ماں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ جو آپ سے محبت کی صفائیاں اور ثبوت مانگے اسے وہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ جس کو یقین ہو وہ ثبوت نہیں مانگتا، اور جس کو شک ہو وہ ثبوت پر ثبوت مانگتا رہے گا، اور شک ایک ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے۔